نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، ماشاءاللہ جس طرح میں پہلے بھی نسخے آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں، اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو لائک بھی کیا ہے اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور چونکہ میں صدقہ جاریہ کے طور پہ کرتا ہوں تو اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ صحیح طرح سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ پاک اس نسخے کو آپ کے لیے فائدہ مند بھی کر دیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی اگر آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور اس کو شیئر کریں گے، مختلف گروپوں میں اگر اس کو آپ وائرل کریں گے تو پھر آپ کا بھی طرف سے صدقہ جاریہ شامل ہو جائے گا۔ تو ایسی مستعمل و مجرب نسخے ہیں جو وقتاً فوقتاً میں روزانہ ایک نسخہ جو ہے یہ آپ کو آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ جب اس کو اچھی طرح سن کر اور اس کے اوپر اچھی طرح غور کر پھر اپنے علاقے سے کسی اچھی مستند حکیم سے، مستند طبیب سے اور کسی دانا شخص سے اس کی اوزان و پیمائش اور اس کے اصلی ہونے کی تصدیق کر اور اس کے تازہ ہونے کی جڑی بوٹیوں کی تصدیق کر اس کو آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ آج کا جو نسخہ ہے وہ مقوی گردہ اور مقوی مثانہ ہے، اور دافع سوزش میں بھی مفید ہے، اور ضیق النفس، سانس کا رکنا، سانس میں گھٹن ہونا، سانس کے اندر آوازیں کرنا، کھر سینے کی آواز آنا، ان تمام امراض کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مصفی آواز بھی ہے، آواز کے اندر کھرکھراہٹ آنا، آواز کے اندر بلغمی لہجہ سے ظاہر ہونا، آواز کے اندر کچھ کا احساس ہونا، ان تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین جو ہے کارآمد نسخہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مغز بنولا 100 گرام لے لینا ہے۔ مغز بنولا کیا ہے؟ جسے ہم پمبا دانہ بھی کہتے ہیں اور کاٹن سیڈ بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور بے انتہا جو ہے یہ مولد شیر ہے۔ جسم کے اندر دودھ کی کمی کو دورہ کرنے کے لیے، دودھ سے جو ہمیں خواص حاصل ہوتے ہیں، یہ بنولا کا اگر ہم مختلف طریقے سے اس کا استعمال کریں تو وہ دودھ کی کمی کو دورہ کرنے کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوتا ہے، اور مسمع بدن بھی ہے، بدن کو بھی بے انتہا فربہی لاتا ہے اور بے سڈول نہیں ہونے دیتا، سب سے بڑی چیز، اور کولیسٹرول کو بھی جو ہے یہ وہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ملین بھی ہے، پیٹ کو نرم بھی رکھتا ہے، اور مختلف چیزوں کے اندر خاص طور پہ قوت بہا کے لیے معجونوں میں باقاعدہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ خواتین جو فوراً ڈیلیوری کے فوراً بعد بچے کے لیے دودھ کی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مختلف معاجین کے اندر اس کو ڈال کر مولد شیر کے طور پر اس کو استعمال کرایا جاتا ہے، ان عورتوں کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیں 100 گرام کی مقدار میں لینا ہے، اور اس کے بعد قرن پھل 25 گرام، قرن پھل جسے ہم لونگ بھی کہتے ہیں۔ قرن پھل بھی بدبو دہن یعنی منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، دانت کے درد کے لیے، اور اس کے علاوہ مولد آرام بھی ہے اور ہاضم بھی ہے، اور طبیعت کے اندر ایک اچھا احساس پیدا کرتا ہے، اور جو ہے مختلف اس کے اندر سن پن کے اندر جو ہے یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور مقوی بابی ہے، کئی موازین میں استعمال ہوتا ہے، اور مختلف قلعوں میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، مختلف تیل کے ساتھ، آئل کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 25 گرام اس کو بھی لے لیں، اس کو بھی اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے اور تازی ہونے کی جو ہے اس کو کر لیں۔ اس کے بعد اٹن گن، نام بھی ایسا ہے تو کام بھی ایسا ہے، خفقان باردہ میں بے انتہا مفید ہے، اور خولنج کے درد میں بھی بے انتہا کارآمد ہے، وہ بے انتہا فائدہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اسے بھی آپ جو ہے اس کو آپ نے 25 گرام کی مقدار میں اس کو لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد تخم حالون، تخم حالون 10 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ تخم حالون مغلظ ہے، مقوی با ہے، اور جسم سے بہنے والی تمام قوتوں کو، جسے عرف عام ہم جریان کہتے ہیں یا لیکوریا کہتے ہیں، اس کے اندر بھی انتہا فائدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، دما کے اندر بھی، کھانسی کے بھی، اور امراض معدہ اور امعاء میں بھی بے انتہا فائدہ مند کرتا ہے، جسے ہم تخم حالون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لے لیں مستغی رومی، 20 گرام کی مقدار میں مستغی رومی لے لیں۔ مستغی رومی کو جب بھی ہم پیسیں تو اس کو ہلکے ہاتھ کے ساتھ کھرل کریں، اگر زیادہ دبا کے کریں گے تو یہ چپک جائے گا، چنگم کی طرح جو ہے نا چپک جائے گا، تو
اس کو الگ سے ہی کھرل کر کے دواؤں میں ملایا جاتا ہے. 20 گرام کی مقدار میں لے لیں. یہ بھی مدر و بول و حیض ہے اور قاصر رہا بھی ہے اور مختلف چیزوں کے اندر اور مولد اورام بھی ہے اور مختلف چیزوں کے اندر مختلف معجون کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور قوت باقی کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے. اس کے علاوہ ہے زنجبیل. زنجبیل کا تو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی ایسی نعمت ہے، اس کا ذکر جو ہے اللہ پاک نے کلام پاک میں بھی کیا ہے اور اسے مسمع بدن بھی ہے اور حازم بھی ہے اور مولد اورام بھی ہے اور قاصر رہا بھی ہے اور یہ بھی مختلف جو ہے اعضائے رئیسہ کو کسی نہ کسی طریقے سے قوت بخشتا ہے. یہ 50 گرام کی مقدار میں لے لیں. اس کا فائن پاؤڈر بنا لیں. خست شیرین ہے 50 گرام میں. خست شیرین کیا ہے؟ مسکن بدن ہے اور مولد اورام ہے اور نافع اوجا ہے. اوجا میں جوڑوں کے درد کے اندر اور گھٹنوں کے درد کے اندر بے انتہا اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ نخرس اور ہاتھ کا کپکپانا، ریشہ یا گردن کا ایسے ایسے ہلنا، ان چیزوں کے اندر بھی اس کے مختلف معجون میں استعمال کیا جاتا ہے. بے انتہا فائدہ کرتی ہے. یہ 20 گرام کی مقدار میں لے کے اس کا بیٹر بنا لیں. خست شیریں 20 گرام کی مقدار میں لے لیں. یہ بھی بے انتہا فائدہ مند ہے. یہ بھی نخرس، عائشہ اور ام صبیان جسے ہم بولتے ہیں اس کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دار چینی ہے. یہ 25 گرام کی مقدار میں لے لیں. یہ بھی تمام اعضائے رئیسہ کو قوت بخشنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اور کھانسی اور دمے میں بھی بے انتہا مفید ہے. 25 گرام کی مقدار میں لے لیں. اور چلغوزہ تقریباً 25 گرام کی مقدار میں لے لیں. چلغوزے کی میں نے بہت سارے خواص بتائے ہیں اور تقریباً تمام قوت والی دواؤں میں استعمال ہوتی ہے. یہ بھی قوت مقوی بابی ہے، مسمن بدن بھی ہے. اس کے علاوہ فالج، لقوہ، اوجاع مفاصل، کھانسی اور دمہ کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بہت اچھے اس کے رزلٹ ہیں، بہت اچھے اس کے نتائج ہیں. اللہ پاک نے خشک میوے کے طور پر بھی، ڈرائی فروٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، علیحدہ طور پر بھی. اور دواؤں کے اندر دواؤں کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دواؤں کے ساتھ اور ادویات کے ساتھ یہ بے انتہا کارآمد ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں لینا ہے شقاق المصری. شقاق المصری جو ہے یہ 50 گرام کی مقدار میں لینا ہے اور یہ بھی بے انتہا جو ہے خاص طور پہ گردوں کے لیے مقوی گردہ کہنا ہے، یعنی گردوں کی قوت کے لیے اور گردوں کے ذریعے جو بہنے والی قوتیں نکلتی ہیں پیشاب کی نالی کے ذریعے، اس جریان کے لیے بہترین کام کرتا ہے. بے انتہا اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ ہمیں لینا ہے تخم قطع. اس کو بریاں کر لیں. یہ بھی 20 گرام کی مقدار میں. شقاق المصری 50 گرام کی مقدار میں. تخم قطع 20 گرام کی مقدار میں لے لیں. اس کو بریاں کر لیں. یہ اسہال بلغمی میں نافع ہے اور دوسرے ادرار کے لیے بھی بے انتہا کامیاب کارآمد ہے. اس کو بھی لے لیں. اس کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ایک فائن پاؤڈر بنا لیں اور خوب اچھی طرح سے فائن پاؤڈر بنا کر خالص شہد 1.5 کلو کی مقدار میں لے کر اس کے اندر جو ہے اس کو شامل کر کے اس کو اچھی طرح گھوٹ کے تیار کر کے اس کا معجون بنا لیا جائے. ایک چیز اور رہ گئی، کائے پھل 5 گرام کی مقدار میں اچھی طرح سے اس کا بھی پاؤڈر بنا کے، یہ بھی بے انتہا فائدہ مند ہے. دافع درد ہے اور معدے کے درد کے لیے خاص طور پر بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کریں اور ایک مکمل اس کو بنا کر صبح اور شام 5 سے 7 گرام کی مقدار میں اس کو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا فائدہ ہوگا. آپ اس کو خود بھی استعمال کیجیے، دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.